بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے تھے، اتنی شدید کہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی اتنا پیارا نہیں لگتا تھا جتنا پیارا وہ اللہ سے پیار کرتے تھے، عشق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے شدید گہری محبت۔ خیالوں میں بھی اللہ یاد آتا تھا، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ یاد آ رہا ہے، سو رہے ہیں تو اللہ یاد آ رہا ہے، اچھا کسی سے بات کر رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ یاد آ رہا ہے، کچھ سن رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ یاد آ رہا ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں تب اللہ تعالیٰ یاد آ رہا ہے، کوئی اچھا منظر، کوئی اچھی چیز کچھ دیکھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، دونوں میاں بیوی تھے، بس دونوں اکیلے رہتے تھے، تو بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا بیٹی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی مہینے گزر گئے، پھر سال گزر گئے، پھر کئی سال گزر گئے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ایک بہت خوبصورت بہت پیارا بیٹا ان کو دے دیا، اس کا نام تھا اسماعیل۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل نہیں تھے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، اللہ سے محبت جو بہت زیادہ کرتے تھے۔ جب اسماعیل آ گئے دنیا میں تو اسماعیل کو بھی ظاہر ہے وقت دینے لگ گئے علیہ السلام، وقت دینے لگ گئے، بہت پیار کرنے لگ گئے، جیسے آپ کے ماما بابا آپ کو چیزیں بھی لا کر دیتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے لگ گئے۔ اب ظاہر ہے اللہ کی یاد میں کمی ہو گئی تھی نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ابراہیم میری ایک بات مانو گے؟ حضرت ابراہیم تو ظاہر ہے بہت پیار کرتے تھے، جو پیار کرتے وہ تو ہر بات مانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جی کیوں نہیں مانوں گا، آپ حکم کریں اللہ تعالیٰ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ 3 راتیں 3 دن 3 راتیں ایک خواب حضرت ابراہیم کو دکھتا، اور اس خواب میں کیا نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ ابراہیم اٹھو اس بچے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے، سوچتے کہ یہ کیسا خواب ہے، بیٹے کو ذبح کروں، بیٹے کی طرف دیکھتے اور پھر کہتے کہ مجھے اس کو ذبح کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اپنی بیوی سے کہا۔ اب ظاہر ہے بیوی بھی اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتی تھی، محبت کا اثر ہوتا ہے نا، ماحول کا محبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بہت چھوٹے سے تھے بچپن میں نا، تب سے ان کو اللہ سے محبت تھی، اور جو ان کی بیوی تھی نا ان کو کب سے ہو گئی؟ جب سے حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی تھی، ماحول تھا نا، مطلب ماحول مل رہا تھا ان کو۔ حضرت ابراہیم اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ دیکھتی رہتی ہوں گی، اور یقیناً پھر ان کو بھی اللہ سے محبت ہو گئی، اسی وجہ سے انہوں نے بھی کہا، دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے کہا ان کی بیوی نے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ذبح کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے تو آپ ذبح کر دیں، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں، آپ ذبح کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ کے دشمن نے ورگلایا، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، اتنا خوبصورت بچہ بے گناہ بے قصور تم اس کو ذبح کرنے چلے ہو، تم کچھ صدقہ کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی اونٹ انہوں نے ذبح کر ڈالے، صدقہ دے دیے، اور بھی بہت سا صدقہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہی خواب دکھا رہا تھا بار بار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو ذبح کرو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے، بیوی سے تو مشورہ کر لیا تھا، اب بیٹے سے پوچھا، ظاہر ہے باپ اتنا نیک تو بیٹا نیک کیوں نہیں ہوگا، تربیت اور ماحول کا اثر اس پر بھی تھا۔ چھوٹے سے بچے سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اسماعیل اللہ تعالیٰ مجھے 3 راتوں سے ایک ہی خواب دکھا رہے ہیں، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل نے پوچھا جی ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تو جو حضرت اسماعیل تھے نا، جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ چمک اٹھا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کر دو، تو پھر آپ کر دو، کیونکہ اللہ کا ہی حکم ہے نا، تو اللہ کے حکم میں دیر کیسی؟ اللہ کے اس حکم میں یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا، تو دیر مت کیجیے، آپ مجھے ذبح کر دیجیے۔ بڑے خوش ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نا، تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ جو عید کا دن ہم نے جس کو نام رکھ دیا ہے، عید کا دن تھا یہی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خوب اچھا سا تیار کیا، ماں نے نہلایا دھلایا، بیٹے کو تیار کر کے تیز سی چھری لے کر آئے اور لیٹا دیا جی۔
لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، گردن پہ چھری رکھی، ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا چھری کو، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کی قدرت ہے۔ چھری کو حکم دیا کہ اسماعیل کی گردن پہ تم نے چلنا نہیں ہے، ابراہیم تمہیں چلائیں گے لیکن تم نے چلنا نہیں ہے۔ چھری نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ گردن پر چھری پھیرنا چاہی، فوراً اللہ کا دشمن وہاں بھی پہنچ گیا، کیونکہ جہاں جو شخص نیکی کرے گا اللہ کا دشمن اس کو لازمی آ کے روکے گا کہ نہیں کرو، وسوسہ ڈالے گا۔ تو اس نے وسوسہ ڈالا، تنگ کرنا شروع کیا، رکاوٹ ڈالنا شروع کی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو، اتنے خوبصورت بچے کو، معصوم بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ حضرت ابراہیم نے ایک نہ سنی، سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جناب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے، اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دی بیٹے کے گردن پہ۔ اب جیسے ہی وہ چھری پھیری نا، ظاہر ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ تو وہ جو فرشتے تھے نا، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہتے تھے، کہتے ہیں ابھی بھی۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا نا کہ یہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھیں، کہیں ہم ایسا نہ کہیں کہ ابراہیم بڑا ہے، یعنی ابراہیم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے خوشی کے مارے زور سے نعرہ لگایا۔ نعرہ سمجھتے ہیں نا؟ زور سے انہوں نے نعرہ کیا لگایا، جتنے فرشتے تھے، وہ اربوں تھے، لاکھوں تھے، ہزاروں تھے، سب نے ایک ہی بات کہی، ایک ہی کلمہ۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ یہی والا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ یہ گواہی کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہم حضرت ابراہیم کو اللہ کی محبت میں بیٹے کو ذبح کرتا دیکھ کر ابراہیم کو نہ بڑا کہہ دیں، کیونکہ بڑا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑا حضرت ابراہیم کو سمجھ لیں۔ تو اس خوشی میں انہوں نے یہ تکبیر پڑھی، اور یہ تکبیر اس وقت سبھی نے پڑھی، جو کوئی جہاں موجود تھا، جس کو پتہ چلا، جس کو اللہ نے حکمت دی، دانائی دی، ان سب نے پڑھی، اور اللہ نے اس تصویر کو پڑھنے کا ہم سب کو حکم دے دیا کہ سب نے یہ تصویر پڑھنی ہے اس دن۔ اور اس دن کو عید کا نام دیا، خوشی کا نام دیا، کہ اس دن اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، ذبح کیا تھا۔ اچھا، اب قصہ کیا ہوا کہ ادھر چھری چلا رہے ہیں، بچہ ذبح بھی کر دیا ہے حضرت ابراہیم نے، بچہ کیا ہوا، ذبح نہیں ہو رہا، اور وہاں پر ایک بہت خوبصورت دمبا جو جنت سے آیا تھا، اور وہی جنتی دمبا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، فرشتہ لے کر آ گیا وہاں پہ۔ جب حضرت ابراہیم اور اماں نے جب دیکھا، اماں حاضرہ نے، تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ یہ کیا، ہمارا اسماعیل تو سلامت ہے الحمدللہ، اور یہ دمبا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دمبے کو ذبح کرنے آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ حضرت ابراہیم نے دمبے کو ذبح کیا۔ اب حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ دوستی تھی نا، تو دونوں دوستوں کی بات چیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں کہا ہے کہ تم اس بچے کو ذبح کرو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے جب اسماعیل نہیں آیا تھا تمہارے پاس تو تم مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ابھی بھی بہت کرتے ہو، بہت میری عبادت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ تم اپنے بچے کو بھی وقت دینے لگے ہو، مجھے غیرت آئی کہ کہیں تم اپنے بچے سے تو نہیں زیادہ محبت کرنے لگے ہو، کہیں اس کی محبت میں تو مجھے نہ بھول جاؤ، کیونکہ مجھے شرک پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں نے تمہیں آزمایا۔
اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا اس بچے کو ذبح کر دو. اگر تم اس بچے کو ذبح نہ کرتے، اگر تم اس بچے کو ذبح نہ کرتے ابراہیم، تو ہر سال ہر باپ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوتا. تو یہ وجہ تھی اس عید کے دن قربانی کرنے کی، جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کو بچوں؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے سبق ہیں، جن میں سے سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ اللہ کو شرک نہیں پسند. اللہ کو شرک نہیں پسند. شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی جتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کی جائے اتنی یا اس سے بھی زیادہ کسی بھی چیز سے، کسی انسان سے، کسی جانور سے، زمین جائیداد سے، مال و دولت سے، اپنی چیزوں سے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبت کرے گا اس کو شرک کہتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جس چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے وہ شرک ہے. اور شرک کرنے والے کی بخشش ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک چھوڑ نہ دے، پکی توبہ نہ کر لے. یہ سب سے بڑا اس میں سبق ہے. دوسرا اس پہ ایک اور بہت بڑا سبق کیا ہے کہ جب انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو محبت کا مطلب ہوتا ہے قربانی. قربانی دینا پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم اللہ کے لیے ہمیشہ جھکے رہتے تھے، ہمیشہ بات مانتے تھے. تو ہمیں بھی جھکنا ہے. جس سے ہم محبت کریں ہم نے جھکنا ہے. ہم کس سے محبت کریں؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اللہ سے، سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ محبت کیسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی؟ اللہ سے مانگیں گے. ہم ہر چیز مانگنے سے ملتی ہے نا، تو یہ بھی ہم اللہ سے مانگیں گے. تو اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ سب سے بڑے یہ دو سبق کہ محبت کرنی ہے، قربانی دینی ہے. ٹھیک، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا ہے، سب کچھ قربان کر دینا ہے. اپنے نفس کو نہیں دیکھنا، اپنی جان کو نہیں دیکھنا، اپنی خواہش کو نہیں دیکھنا. اللہ کی خواہش پر چلنا ہے ہمیں. اللہ کی خواہش پر جب ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کے مطابق وہی عمل کرے گا جس میں میری خوشی، ہماری خوشی ہوگی. حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا کہ ضرور اس میں بھی کوئی خاص بات ہوگی، آپ مجھے ذبح کر دیجئے. تو دیکھیے نا، انعام ملا نا کہ تاریخ ساز بن گئے دونوں. قربانی اپنی طرف سے تو کر دی نا انہوں نے، لیکن بچہ ذبح تو نہیں ہوا تھا. لیکن پھر بھی تاریخ ساز شخصیت بن گئی دونوں. تاریخ ساز تو ویسے بھی تھے کیونکہ نبی تھے. انشاءاللہ ہم نے عید کے دن کو قربانی کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے اچھے تھے، کتنی شدید محبت کرتے تھے نا. اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اللہ پاک نے، ان کی خوشی میں ہمیں اس دن کو عید کا دن بنا دیا اور کہا 3 دن خوشی مناؤ، 3 دن تک لگاتار جانور ذبح کرو. پھر ان جانوروں کو ذبح کرنے کا کتنا زیادہ اجر ملتا ہے وہ الگ، پھر کتنا زیادہ منافع ہوتا ہے وہ الگ، کتنے غریبوں کو گوشت ملتا ہے وہ فائدہ الگ. بے پناہ اجر ہی اجر، بے پناہ فائدے ہی فائدے، بے پناہ خوشیوں کے دن. تو اس لیے ان خوشیوں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے، اپنی دعائیں مانگنی ہیں، خوب رو رو کے ساری امت کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں ہم نے. انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اللہ سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.